علماء کا کردار کیا ہے امن کے اندر، اور کیوں یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ بار بار علماء کو بلا کر اسلام آباد میں سمجھایا جاتا ہے یا ان کے ساتھ مکالمہ کیا جاتا ہے؟ چاروں اطراف سے لوگوں کے رویے مختلف ہوں تو حکومت کو کس انداز میں آگے بڑھنا اور چلنا چاہیے. کل کی جو کانفرنس ہے اس کا بنیادی مقصد یہی تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ بار بار یہ تنبیہ کیوں ضرورت محسوس کر رہی ہے ریاست کے، بار بار لوگوں کو یہ تنبیہ کی جائے؟ کیا علماء اس ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں یا ریاست ڈری ہوئی ہے اس معاملے میں؟ کہ افواج اور عوام ایک پیج کے اوپر ہیں. اب اس اتحاد اور یکجہتی کو بھی پارا پارا کرنے کے لیے دشمن ملک کے اندر کارروائیاں کرنا چاہتا ہے تاکہ یہاں ملک کے اندر فرقہ واریت کو فروغ ملے اور سیاسی انتشار اور افتراق جو ہے وہ پیدا ہو. کہ پاکستان میں جو فرقہ واریت ہے اس کے بنیادی محرکات کیا ہیں، اور یہ کیوں ہر 6 ماہ بعد سال بعد ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک واقعہ رونما ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ بکھری ہوئی ہے؟ کسی ایک مسلک کے عالم دین کو شہید کر کے اس کو مار کے اس کو قتل کر کے کسی دوسرے کے اوپر ڈال دیں. افغانستان پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہوئے، اس کی سب سے بنیادی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آخر 40 لاکھ افغان مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے، کیا وہ ہندوستان گئے تھے یا پاکستان آئے تھے؟ کیا ہوا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد اسلامی اخوت کو بلا کر ان کو انڈیا کی گود میں بیٹھنا پڑا؟ کہ جو پیدا پاکستان میں ہوئے، پرورش پاکستان میں ہوئی، تعلیم پاکستان میں حاصل کی، نمک کا پاکستان کا کھایا، تو آپ مجھے بتائیں امان صاحب کی یہ کھلی نمک حرامی ہے یا نہیں؟ کیا پاکستان نے سوائے یک نکاتی مطالبے کے کوئی اور مطالبہ کیا ہے؟ تو اس طرح یہ دہشت گردی جو ہے یہ اسلام کے نام پر بھی ایک دھبا ہے، اور اسی طرح جو اسلامی دنیا ہے اس کے منہ کے اوپر بھی ایک دھبا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان میں دہشت گردی بند نہیں ہوتی، پاکستان کا امن و امان داؤ پہ لگتا ہے. تو یہ بات کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے علماء اور مشائخ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے تھے، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے رہیں گے. سب سے پہلے تو ہم اس بات پہ آئے نا کہ کل جو افغانستان میں کابل یونیورسٹی کے اندر 1000 علماء اور عمائدین وہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے متفقہ فتویٰ دیا ہے افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے اور اس کو قتل کرنا کیا ہے؟ وہ کفر ہے. پاکستان کے علماء و مشائخ متفق بھی ہیں کہ پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور اس کو ایک پرامن ریاست اور ملک بنانے کے لیے ہم اپنے اداروں کے ساتھ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں. اچھا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت جو افغان طالبان کے انڈر چل رہی ہے وہ اس فتوے کو یا اس اعلامیے کو عزت بخشے گی؟ فردر کارروائی کیا ہو سکتی ہے کہ کس طرح وہ گروہ جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے؟ کہ انڈیا کی اور دیگر جو اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوتیں اور طاقتیں ہیں ان کی یہ کوشش ہوگی کہ پاک افغان تعلقات کے اندر خلیج اور خلا پیدا ہو. لوگ علماء کے لیے جانے بھی دیتے ہیں، علماء کے پیچھے کھڑے بھی ہوتے ہیں. تو اس ساری جو ہماری نفسیات ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت جلد اس کے اثرات آئیں گے جو کل افغانستان کے علماء نے فیصلہ کیا؟ ایک مسلمان کا جو قتل ہے یا کسی بھی انسان کا ناجائز جو قتل ہے اس کا وبال کیا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں نعمان علی ہاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں سوال پہ سوال. ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے حالات پچھلے کچھ ماہ سے انتہائی کشیدہ ہیں. ان میں سب سے اہم فیکٹر جو ہے وہ مذہب کا آتا ہے. افغان طالبان ایک مذہبی رجیم ہے اور پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مذہبی انتہا پسندی کا ہے. TTP اور اس جیسے دیگر گروہ پاکستان میں کافی عرصے سے سرگرم ہیں اور بہت ساری کارروائیاں کر رہے ہیں. پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر ایک علماء و مشائخ کانفرنس ہوتی ہے جس میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خطاب کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تقریباً افغانستان اور پاکستان کے انہی معاملات کے گرد گھومتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور علماء کانفرنس افغانستان کے اندر بھی ہوتی ہے کابل یونیورسٹی کے اندر، جس میں بھی بڑے اہم نکات سامنے آتے ہیں. اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں وہ چیئرمین ہیں رابطہ علماء و مشائخ پاکستان کے. آپ مدیر ہیں مرکزی دارالافتاء کے. میری مراد ہے جناب محمد یعقوب شیخ صاحب. جناب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم. سر بہت شکریہ وقت کا. سب سے پہلے میں بات کروں گا ابھی کل ہی جو کانفرنس منعقد ہوئی علماء و مشائخ کانفرنس اسلام آباد کے اندر، آپ اس میں شریک رہے ہیں. اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ علماء کا کردار کیا ہے امن کے اندر، اور کیوں یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ بار بار علماء کو بلا کر اسلام آباد میں سمجھایا جاتا ہے یا ان کے ساتھ مکالمہ کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. کل کی علماء و مشائخ کانفرنس جو فیلڈ مارشل پاکستان محترم حافظ عاصم منیر صاحب نے بلائی تھی، ملکی صورتحال کے تناظر میں ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور انہوں نے علماء کرام کو وطن عزیز پاکستان کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے اور امن و امان کے قیام کے لیے، اتحاد اور یکجہتی کے لیے
کشمیر فلسطین کی صورتحال کو سامنے رکھنے کے لیے، اور اسی طریقے سے جو کچھ عرصہ پہلے پاک سعودیہ معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے، اور بالخصوص افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر انہوں نے کھل کر بات کی ہے۔ علماء کرام کو بار بار اس لیے بلایا جاتا ہے کہ علماء کو اللہ تبارک و تعالی نے جو علم، جو فہم، جو فراست عطا کی ہے وہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو قرآن و سنت کے تناظر میں ملک کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، ملک کو کس طرح آگے بڑھنا چاہیے، اور جب چاروں اطراف سے لوگوں کے رویے مختلف ہوں تو حکومت کو کس انداز میں آگے بڑھنا اور چلنا چاہیے۔ کل کی جو کانفرنس ہے اس کا بنیادی مقصد یہی تھا، صحیح، اور اس حوالے سے کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اتحاد و یکجہتی جس قوم میں نہ ہو وہ کوئی بھی اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکتی، کوئی گول اچیو نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا امن و امان کے قیام کے لیے اور پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اور استحکام پاکستان کے لیے اتحاد و یکجہتی کے اوپر بھی زور دیا گیا ہے کہ جہاں تمام مسالک متحد اور یکجہت ہوں وہاں نیچے اپنی عوام کو بھی اسی طرف لے کے آئیں تاکہ ہم ایک قوم بن کے بنیان و مرصوص ہو کے میدان میں کھڑے ہو سکیں۔ شیخ صاحب، اس کانفرنس کے اندر سب سے جو اہم بات تھی وہ دہشت گردی کے حوالے سے جو گفتگو انہوں نے کی، اور بار بار اس اہمیت پہ زور دیا کہ جہاد ریاست کا کام ہے اور ریاست کے علاوہ جتنے بھی گروہ ہیں وہ فتنہ انگیزی کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ بار بار یہ تنبیہ کیوں ضرورت محسوس کر رہی ہے ریاست کے، بار بار لوگوں کو یہ تنبیہ کی جائے؟ کیا علماء اس ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں یا ریاست ڈری ہوئی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ریاست بار بار جو یہ بات کر رہی ہے امن و امان کے قیام کے حوالے سے اور دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے، تو وہ اس ملک کے لیے ہے، ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے ہے، اور علماء نے پاکستان میں امن و امان کے قیام کے لیے اپنا کردار بھی ادا کیا ہے، اور علماء اس ملک میں دہشت گردی کا خود بھی شکار ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس سلسلہ میں ہماری افواج نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور ہم انہیں ان کی قربانیوں پر، علماء کی قربانیوں پر انہیں ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ علماء نے بھی قربانیاں دی ہیں، افواج پاکستان نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ رہی یہ بات کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے یہ کرنا یہ حکومت کا کام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور چیف صاحب نے بھی کل اسی کے اوپر زور دیا ہے کہ علماء کرام اس مسئلے میں ریاست کے ساتھ تعاون کریں۔ صحیح، تو علماء کرام پہلے بھی منبر و محراب کے ذریعے لوگوں تک امن و امان کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور مزید اس کام کو لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور امن و امان کا قیام اس سے پہلے اتحاد و یکجہتی ضروری ہے جو کہ پورے کے پورے پاکستان کی عوام، اداروں اور افواج کے اندر ہونی چاہیے۔ اور میں یہ بات بطور مسرت آپ کو بتا رہا ہوں کہ مارکہ حق بنیان مرصوص کے اوپر الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا کہ افواج اور عوام ایک پیج کے اوپر ہیں۔ اب اس اتحاد و یکجہتی کو بھی پارا پارا کرنے کے لیے دشمن ملک کے اندر کارروائیاں کرنا چاہتا ہے تاکہ یہاں ملک کے اندر فرقہ واریت کو فروغ ملے اور سیاسی انتشار و افتراق جو ہے وہ پیدا ہو، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد ہے کہ وہ اس مسئلے کو کنٹرول کریں گے اور انہیں کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب، ضمنی سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو فرقہ واریت ہے اس کے بنیادی محرکات کیا ہیں، اور یہ کیوں ہر 6 ماہ بعد سال بعد ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ بکھری ہوئی ہے یا تفریق کا شکار سوسائٹی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک معاملہ ہے نا جی، یہ واقعات ان کا رونما ہونا، میں قطعاً وطن عزیز پاکستان کے دشمنوں کو نہیں بھولوں گا۔ وطن عزیز پاکستان کے دشمن اپنی کارروائی کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک مسلک کے عالم دین کو شہید کر کے، اس کو مار کے، اس کو قتل کر کے کسی دوسرے کے اوپر ڈال دیں۔ صحیح، اب یہ جو طریقہ کار تھا یہ کافی پرانا ہو چکا ہے، اور تمام مسالک کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو قتل کرنے والے ہیں ان کے پیچھے کون ہے، صحیح، خفیہ ہاتھ کون سا ہے، اور اسی ہاتھ کو تو بے نقاب کیا ہے ہمارے اداروں نے، ہماری افواج نے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے بے نقاب ہونے کے بعد اسی لیے آج ان کے خلاف کھلی کارروائی ہو رہی ہے
تاکہ پاکستان کے اندر علماء کا، عوام کا، افواج کا، معصوم بچوں کا قتل عام بند ہو اور پاکستان امن و امان کا گہوارہ بن سکے۔ شیخ صاحب، اس میں ایک بات آتی ہے افغانستان کی۔ ہم نے دیکھا جب یہ افغان طالبان نے اقتدار سنبھالا امریکہ کے جانے کے بعد، اور کافی پاکستان کے اندر بھی ایک جشن کا ماحول تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت اچھی جگہ پر ہوں گے، لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کے بالکل برعکس نکلی۔ افغانستان پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہوئے۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کا پروگرام جو ہے نا وہ ہے سوال پہ سوال۔ جی میں آپ کے سوال پہ سوال کرتا ہوں، کیا تعلقات کو بگاڑنے میں، خراب کرنے میں کیا پاکستان کا ہاتھ ہے؟ بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ بالکل نہیں، پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا ہے، بالکل امن میں بھی ساتھ دیا ہے، جنگ میں بھی ساتھ دیا ہے، مشکل گھڑی میں بھی ساتھ دیا ہے۔ آخر 40 لاکھ افغان مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے، کیا وہ ہندوستان گئے تھے یا پاکستان آئے تھے؟ پاکستان ہے۔ تو آج ہندوستان کی گود میں کون جا کے بیٹھا ہے؟ افغانستان جا کے بیٹھا ہے۔ اور انہوں نے ہندوستان کے ساتھ، جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے اور جس نے حالیہ شکست کھائی ہے مارکے حق بنیان و مرصوص میں، پاکستان سے شکست کھائی ہے، اس شکست خوردہ ملک کی گودی میں جا کے بیٹھنا اور وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف باتیں کرنا، یہ کن کی طرف سے ہوا ہے؟ پاکستان نے مہاجرین کی میزبانی کی ہے، پاکستان نے افغانستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، پاکستان نے بڑا بھائی بن کے شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، اور اب بھی صورتحال یہی ہے کہ پاکستان دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے، پاکستان تعلقات کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ دیکھیں کہ ترکی نے اس حوالے سے کوشش کی ہے تو پاکستان کے قدم آگے کی طرف بڑھے ہیں، پیچھے کو نہیں ہٹے، اور قطر کے اندر کوشش ہوئی ہے تو پاکستان آگے تھا۔ گزشتہ ہفتے سعودی عرب کے اندر یہ کوشش کی گئی ہے، تو اگر وہ مذاکرات ناکام ہوئے ہیں تو ہٹ دھرمی کس کی تھی؟ اچھا، یہاں پہ ہٹ دھرمی افغانستان کی طرف سے ہوئی ہے، ضد ان کی طرف سے ہوئی ہے، اڑے ہوئے وہ ہیں، پاکستان نہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان تو اب بھی یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ بند ہو جائے تو وہ تعلقات پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ شیخ صاحب، ہم نے اسلامی اخوت کے ناطے تقریباً 50 سال تک ان کی میزبانی کی، ان کے مہاجرین کو پناہ بھی دی، سارا کچھ کیا، اور ہم نے اس تمام جنگ کو اسلامی اخوت کے ناطے ہمیشہ سے افغانستان کا ساتھ دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد اسلامی اخوت کو بلا کر ان کو انڈیا کی گود میں بیٹھنا پڑا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، دکھ تو اسی بات کا ہے، آج پاکستان کی قیادت، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عوام، پاکستان کے ادارے اور افواج اسی وجہ سے تو پریشان ہیں کہ احسانات پاکستان کے ہیں، پاکستان کی، ٹھیک ہے جی، اور دوستیاں ہو رہی ہیں پاکستان کے دشمن ملک کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اور وہ لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے دشمنی کا اعلان کہ جو پیدا پاکستان میں ہوئے، پرورش پاکستان میں ہوئی، تعلیم پاکستان میں حاصل کی، نمک کا پاکستان کا کھایا، تو آپ مجھے بتائیں نعمان صاحب کہ یہ کھلی نمک حرامی ہے یا نہیں؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی جانب سے جو رویہ ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ رہا ہے۔ پچھلے جو 2-3 ماہ پہلے کی لڑائی ہے اور اس کے بعد جو مذاکرات کے ہم نے دور دیکھے ہیں، چاہے وہ دوحہ کی بات کریں، چاہے استنبول کی، اب سعودی عربیہ میں جو حالیہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں، بغیر نتیجہ ختم ہوئے، کیا اچھا، اس میں میری ایک بات، کیا پاکستان نے سوائے یک نکاتی مطالبے کے کوئی اور مطالبہ کیا ہے؟ کیا پاکستان نے ان سے پانی مانگا ہے؟ پاکستان نے ان سے معدنیات مانگی ہیں؟ پاکستان نے افغانستان سے پیسہ مانگا ہے؟ پاکستان نے اگر افغانستان سے کوئی چیز مانگی ہے تو انہوں نے ایک ہی چیز مانگی ہے کہ دہشت گردی کا سلسلہ جو ہے اس سرزمین سے بند ہو جائے، اور پاکستان تاکہ امن و امان جو ہے پاکستان میں وہ قائم ہو سکے، اور پاکستان کے اندر امن و امان ہی صرف نہیں، پورے اس خطے کے اندر امن و امان کا معاملہ ہے۔ تو اس طرح یہ دہشت گردی جو ہے یہ اسلام کے نام پر بھی ایک دھبا ہے، اور اسی طرح جو اسلامی دنیا ہے اس کے منہ کے اوپر بھی یہ ایک دھبا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پاکستان کا تو یک نکاتی مطالبہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، اور تعلقات کی جو خرابی اور تعلقات کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے۔ اخوت کا جو رشتہ ہے پاکستان نے اس کو پالا بھی ہے، اس کو پروان بھی چڑھایا ہے، اور جذبہ ایثار و قربانی اور جذبہ اخوت پاکستان کے اندر وہ آج بھی موجود ہے، لیکن
اس جذبے کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ہے اور ان تعلقات کو بہتر کرنے میں جو آج ہمیں جس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ افغانستان کا منفی رویہ ہے۔ اچھا شیخ صاحب، پاکستان اور افغانستان کے حالات کشیدہ ہوتے ہیں اور کافی حد تک کشیدہ ہوئے۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے حالات کو سدھارنے میں سب سے اہم جو کردار ہو سکتا تھا وہ علماء کا تھا، چونکہ وہاں پر ایک شدید مذہبی رجیم ہے، اور پاکستان کے اگر جو مذہب پرست حلقے ہیں جنہیں ہم شدید مذہبی حلقے کہتے ہیں، اگر وہ اپنا کردار پہلے ادا کرتے یا ریاست ان کی ذمہ داری یہ پہلے لگاتی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ شاید حالات اس قدر کشیدہ نہ ہوتے؟ دیکھیں، جہاں تک معاملہ ہے علماء کے کردار کا، علماء نے صرف منبر و محراب کے ذریعے نہیں، مسند اور مصلے پر بیٹھ کر نہیں، میڈیا پر آ کے بھی اور افغانستان میں جا کے بھی صحیح، تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، صحیح، اور انہوں نے اس حوالے سے افغان حکومت سے بھی مطالبات کیے ہیں، اور ان کے وزراء جب پاکستان آتے رہے ہیں تو ان کے سامنے بھی امن و امان کے لیے بات چیت ہوئی ہے۔ لیکن صورتحال آپ نے خود دیکھ لی ہے کہ اگر قطر میں بھی حکومتوں کے مابین مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے استنبول کے اندر بھی صورتحال یہی ہے، اور پھر سعودی عرب کے اندر بھی صورتحال یہی ہوئی ہے، تو یہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح، علماء نے اپنا کردار ادا کرنے میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں رکھی، اور اب بھی علماء اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ صحیح، لیکن اگر ان مذاکرات کے ذریعے جو حکومتوں کے درمیان اور تیسرا اسلامی ملک بیچ میں بیٹھ کے یہ کروا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی بند نہیں ہوتی، پاکستان کا امن و امان داؤ پہ لگتا ہے، تو یہ بات کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے علماء اور مشائخ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے تھے، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ہم اپنے اداروں اور اپنی ریاست کے شانہ بشانہ ہیں۔ علماء کرام قیام امن کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں گے، اور پاکستان کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑے ہوں گے، اور مکمل ہم کل کی کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے ہم اس کی مکمل تائید کرتے ہیں، اور اپنے اداروں، افواج اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، آج سے پہلے بھی جب پیغام پاکستان کانفرنس کا قیام ہوا، علماء نے دہشت گردی کے خلاف اور خارجیت کے خلاف اسپیسیفکلی فتوے دیے، اور ایک اچھا کردار تھا علماء کا جو دنیا کے سامنے آیا۔ پاکستان نے ایک بیانیہ یا ایک حقیقت دنیا کے سامنے یہ رکھی ہے کہ افغانستان کے سرزمین سے جو باغی گروہ جو ٹی ٹی پی کی شکل میں پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں وہ باغی ہیں، اور علماء نے اس کو انڈوس بھی کیا کہ یہ باغی بھی ہیں، خارجی بھی ہیں، یہ تکفیری بھی ہیں۔ ایک تو میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے، تھوڑا سا یہ مجھے بتا دیں کہ خارجی، باغی اور اس طرح کی جو دیگر تکفیریت کی ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں، یہ بنیادی طور پر ہے کیا اور یہ کس طرح لاگو کرتے ہیں؟ دیکھیں، صورتحال یہ ہے، سب سے پہلے تو ہم اس بات پہ آئے نا کہ کل جو افغانستان میں کابل یونیورسٹی کے اندر 1000 علماء اور عمائدین بالکل وہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے متفقہ فتویٰ دیا ہے بالکل کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ بالکل، تو اس فتوے کی اب توثیق بنتی ہے کہ سپریم کمانڈر مولانا ہیبت اللہ صاحب اس کی توثیق کریں، بالکل، اور انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جو ان کے امیر المومنین ہیں ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر جن لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے وہ عوام ہو، افواج ہو، مختلف اداروں کے لوگ ہوں، یا وہ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے معصوم بچے ہوں، یا ہماری بہنیں بیٹیاں ہوں، ان کا جو قتل عام ہے شریعت کے اندر کہاں لکھا ہے کہ اس قتل عام کی اجازت ہے؟ بالکل کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسئلہ یہ ہے کہ اپنی حکومت اپنی ریاست کے خلاف خروج کرنا، کھڑے ہو جانا، نکل پڑنا اور بغاوت کا علم بلند کر دینا، اور پھر ان کو کافر قرار دیتے ہوئے
یہ فتویٰ دے دینا کہ اب ان کا قتل عام جو ہے وہ جائز ہے، یہ کہیں پر بھی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی، بلکہ ایک مسلمان کا جو قتل ہے وہ تو کلی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے اور اس کو قتل کرنا کیا ہے؟ وہ کفر ہے۔ ویسے عام انسان کو جس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے اس کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ پاکستان کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں، پاکستان کے اندر عیسائی بھی رہتے ہیں، پاکستان کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، پاکستان کے اندر غیر مسلم دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی رہتے ہیں، ہماری حکومت نے ان کو پناہ دے رکھی ہے۔ ان کی طرف بھی اسلحہ اٹھانا یا ان کا قتل عام کرنا وہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ کجا یہ کہ ایک مسلمان کو پہلے کافر قرار دے دیا جائے، کافر قرار دے کے پھر اس کا قتل عام کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کافر قرار دینا، مجھے یہ کس نے حق دیا ہے اور مجھے یہ کس نے اختیار دیا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا قتل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، من صلی علینا الصلاح، جو ہمارے اوپر اسلحہ سونت لیتا ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک بندے کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں اور اس کا آپ قتل بھی کر رہے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل نہیں۔ اور ایک بندہ مسلمان ہے، اس مسلمان کو پہلے کافر قرار دینا اور کافر قرار دے کے پھر اس کی گردن پہ چھری چلا دینا، دوہرا گناہ۔ دورہ گن۔ تو اس حوالے سے یہ جو حکومت نے اقدام کیا ہے، یہ تنبیہ کے بعد کیا ہے، سمجھانے کے بعد کیا ہے، وارننگ کے بعد کیا ہے۔ جو ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں وہ اس لیے کی گئی ہیں تاکہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنایا جا سکے، اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، جو ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی بیت اللہ کے لیے، مکہ مکرمہ کے لیے، یا اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ ہماری یہ دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کے علماء و مشائخ متفق بھی ہیں کہ پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور اس کو ایک پرامن ریاست اور ملک بنانے کے لیے ہم اپنے اداروں کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے بات کی افغانستان کے کابل یونیورسٹی کے 1000 علماء کے کنونشن کی، جس میں انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے۔ یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ کوئی بھی گروہ، کوئی بھی جماعت از خود کسی کے خلاف بھی کوئی اقدامات نہ کرے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت جو افغان طالبان کے انڈر چل رہی ہے، وہ اس فتوے کو یا اس اعلامیے کو عزت بخشے گی، یا ماضی کی طرح بھارت کی شے پر یہ سارا کچھ ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس متفقہ فتوے کے بعد ہمیں اب تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، حکومت افغانستان کا رویہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے علماء کی، اپنے اکابرین کی کیا عزت کرتے ہیں، اپنے جو مشران ہیں اور ان کے جو علماء کرام ہیں ان کی نظر میں ان کی کیا عزت ہے، اور اس فتوے کی ان کے نزدیک کیا حیثیت ہے۔ ابھی آنے سے پہلے شیخ صاحب میں نے ٹویٹ پڑھا ہے جو امارت اسلامیہ افغانستان کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، اس پر انہوں نے اس اعلامیے کی تائید کی ہے، حمایت کی ہے، جو ان کا ترجمان ہے ان کی جانب سے حمایت آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر افغانستان کی زمین پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم سب کے اوپر جہاد فرض ہے، اور اگر ہم یہ بھی یقین دہانی کروائیں گے کہ افغانستان کی زمین استعمال نہ ہو کسی بھی ملک کے خلاف، فردر کارروائی کیا ہو سکتی ہے کہ کس طرح وہ گروہ جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس بات کی تائید کی ہے تو حقیقت بات یہ ہے کہ یہ باعث مسرت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جس طرح انہوں نے زبان سے اس چیز کا اعتراف کیا ہے، عمل سے بھی یہ بات ثابت ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ملک پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر آپس میں جڑ جائیں گے، اور پھر یہ دونوں ملک مل کے دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف مل کے جب کارروائی کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اس خطے سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا وہاں یہ دونوں ملک بہت زیادہ قریب آئیں گے۔ لیکن میں اس چیز سے بھی آپ کو باخبر کرتا چلوں اور آپ کے توسط سے ناظرین کو کہ انڈیا کی اور دیگر جو اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوتیں اور طاقتیں ہیں ان کی یہ کوشش ہوگی کہ پاک افغان تعلقات کے اندر خلیج اور خلا پیدا ہو،
لیکن اس حوالے سے پاکستان نے قریب ہونے کی جس طرح کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑی، اسی طرح حکومت افغانستان، حکومت طالبان پاکستان کے ساتھ مل بیٹھنے اور مل کر چلنے میں اپنا عملی مظاہرہ کر کے دکھا دے تو انشاءاللہ العزیز جس پریشانی کا ہم اس وقت شکار ہیں اور پورا خطہ شکار ہے، انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے کہ علماء کا فتویٰ آ جانا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر اس کا خیر مقدم بھی ہونا، یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان میں کچھ ناراض عناصر ایسے ہیں جو ریاستی اداروں سے ناراض رہتے ہیں۔ انہوں نے روز اول سے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا ہے کہ یہ جو جنگ افغانستان کے ساتھ پاکستان نے چھیڑی ہے، یہ چونکہ امریکی مفاد کی جنگ ہے، امریکہ وہاں پہ واپس آنا چاہتا ہے، بگرام ایئر بیس لینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے یہ سارا کچھ پلان کیا گیا ہے۔ یہ حملے بھی اسی تناظر میں ان کی جانب سے کیے گئے، پھر ان کی جانب سے کیے گئے، یعنی کہ ایک سیٹ گیم تھی جس کو مسلط کیا گیا ہے جان بوجھ کر پاکستان کے اوپر۔ آپ کے اس بارے میں کیا موقع؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی زبان کو نہ تو پکڑا جا سکتا، نہ کسی کے منہ پہ ہاتھ رکھا جا سکتا ہے، ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہے۔ بالکل، پاکستان ہم نے تو وہ دیکھنا ہے، ما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، جو بات واضح ہے، عیاں ہے، ہم نے اس کو سامنے رکھنا ہے۔ دلوں کے رازوں کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری حکومت نے اور کل فیلڈ مارشل صاحب نے کھل کر ایک ایک چیز علماء کے سامنے رکھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کی تقریر موجود بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، وہ سنی بھی جا سکتی ہے۔ جن شخصیات کو اداروں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی اختلاف ہے تو وہ میں یہ کہوں گا وہ اداروں کے ساتھ بیٹھ کے، اداروں کے سربراہ موجود ہیں، ریاست موجود ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ساری کھل کے بات کی جائے، اور جو غلط فہمی ہے، اگر غلط فہمی ہے تو اس کو دور کیا جائے، اور غلطی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا افغانستان ہو، یہاں پر جو علماء کا ہولڈ ہے یا جو ان کا چھاپ ہے اپنی سوسائٹی کے اوپر، وہ کافی گہری ہوتی ہے۔ لوگ علماء کے لیے جانے بھی دیتے ہیں، علماء کے پیچھے کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس ساری جو ہماری نفسیات ہے، اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت جلد اس کے اثرات آئیں گے جو کل افغانستان کے علماء نے فیصلہ کیا؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے علماء کرام عوام کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیوں کہ ایک عالم دین جو ہے بچے کی پیدائش سے لے کے اس کی تدفین تک عالم دین جو ہے اس کے ساتھ وہ انوالو ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اختلاف ہوگا اس مسئلے کے اندر، لیکن اذان کون دیتا ہے؟ کہتے ہیں یہ عالم دین کو بلاؤ۔ بالکل ایسا ہی۔ بچہ بچی جوان ہو، نکاح کس نے کرنا؟ نکاح کس نے کرنا ہے؟ عالم دین نے۔ بالکل فوت کوئی ہو جائے تو اس کے اوپر جنازہ کس نے پڑھنا ہے؟ عالم دین نے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ قبر میں اتارنے کا طریقہ کار کیا ہے، مردے کو لٹانا کیسے ہے، بتانا کیا کس نے ہے؟ عالم دین نے۔ بالکل۔ تو ایک عالم دین جو ہے وہ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے معاشرے کی تربیت، معاشرے کی اصلاح میں ایک عالم دین کا بڑا کردار ہے۔ تو اس حوالے سے علماء کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے، امن و امان کے قیام کا اور دہشت گردی کے خاتمے کا، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ نے احترام دیا ہے اس احترام کا فائدہ ریاست کو ہونا چاہیے، معاشرے کو ہونا چاہیے، وطن عزیز کو ہونا چاہیے، اور علماء کی ہر وہ جائز بات جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، جو امن و امان کے قیام کے لیے ہے، وہ حکومتیں ہوں ان کو بھی ماننی چاہیے، وہ عوام ہے تو اس کو بھی تسلیم کرنی چاہیے۔ اچھا، آخر میں بس میں یہ چاہوں گا کہ آپ علماء کی ایک عالم کی حیثیت، چونکہ افغانستان کی عوام جو ہے وہ بھی علماء کی قدر کرنے والی عوام ہے، اور جو وہاں کے حکمران ہیں ان میں بھی کافی مقدار ہے علماء کی، آپ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں ان ساری حالات کے پیش نظر؟ دیکھیں جی، میں تو اپنی گفتگو کے دوران کئی مرتبہ یہ بات دہرا بھی چکا ہوں، اور ابھی بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ جو علماء کا احترام ہے، مقام ہے، عزت ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے امن و امان کے قیام کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور حرمت انسانیت کیا ہے، بالکل اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کا جو قتل ہے یا کسی بھی انسان کا ناجائز جو قتل ہے اس کا وبال کیا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، وہ فساد فی الارض ہے اور پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو علماء کرام انہوں نے ہمیشہ ہر دور میں اپنا
مثبت جو کردار ادا کیا ہے، آج اسی مثبت کردار کی پھر ضرورت ہے اس خطے کو، بالخصوص وطن عزیز پاکستان کو۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے بڑی مفصل گفتگو کی اور بڑی فروٹفل گفتگو تھی۔ اختتام اسی بات پہ کرتے ہیں جو شیخ صاحب نے آیت پڑھی، جس کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور در حقیقت بات بھی اسی طرح ہے کہ جنگ نہ پاکستان کے فائدے میں ہے، نہ ہی افغانستان کے فائدے میں ہے، نہ ہی یہاں پر بسنے والے کروڑوں لوگوں کے فائدے میں ہے۔ اسلامی بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کریں اور اپنے معاملات کو احسن طریقے سے حل کریں۔ اگلے کسی پوڈ کاسٹ تک مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔